جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، کیسر بھائی، میں اور سلیم اپنا ششتہ ہے جی باقی ساتھی بھی آ لیتے ہیں تو اچھا ہے، تو ہم اس وقت تک تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، تو پھر نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب آ گئے ہیں ساتھی؟ یہ نمرہ آ گئی ہیں سر، ہمارے علاوہ نمرہ ہے اور باقی ابھی نہیں ہے۔ نمرہ ہیں اور باقی جو ساتھی ہیں انہوں نے ابھی آنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو آیت ہے 54، یہ آج ہم نے پڑھنی ہے۔ کل اس کے کچھ الفاظ پڑھے تھے، تشریح نہیں ہوئی تھی، تو میں نے بھی دیکھا کہ پڑھ لکھا تو ہوا تھا 53 اور 53 اور 54 ہم نے وہ لکھا ہوا تھا، لیکن ہم نے ترجمہ تو سر پورا کر لیا تھا لیکن تشریح نہیں ہو پائی۔ آپ کی شاید آواز کٹ رہی ہے سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک مشکل ہے۔ نہیں آ گئی اب آواز، آپ آ نے گئی پھر ساتھ دینا ہے، نہیں آپ نے اب ساتھ دینا ہے، اس لیے کٹے گی، کل بھی کٹ رہی تھی۔ تو آپ کی آواز آتی ہے، میری آواز نہیں آپ تک پہنچتی، تو جی آئیے سر پڑھتے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اگر وقت کریں گے تو فی ستۃ ایام، تو ترجمہ میرے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں مل کے کرتے ہیں۔ پہلے ان ربکم اللہ، ترجمہ کریں جی، بے شک بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اللہ بے شک تمہارا رب، اگر اللہ زی کہیں گے تو پھر ہم وہ ضرور کہیں گے، بہرحال وہ اللہ ہے۔ اللہ زی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جس نے، جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 7 دنوں میں، ستہ کہتے ہیں 6 کو، 7 6 میں۔ سال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سبع 7 ہوتا ہے ہماری زبان کے اندر، چونکہ 7 سین الف اور تے ہے، تو ستہ کا ترجمہ ہم 7 کر دیتے ہیں۔ تو ستہ یہ عربی کا لفظ ہے، تو واحد، اثنین، ثلاثہ 3، اربعہ خمسہ، اور آگے آتا ہے ستہ۔ ستہ کہتے ہیں 6 کو، ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں 6 دنوں میں کیا کیا؟ آسمانوں اور زمین کو بنایا، پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ جی اب آگے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ ثم استوى علی العرش، تو اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جو پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ثم استوى الی السماء فسواهن 7 سماوات پڑھا تھا ہم نے، پڑھا تھا نا جی جی سر، ان کو برابر کر دیا۔ اب وہ الفاظ تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن صرف اتنا کہوں گا، استوا الا آ جائے گا، الف اور لام یہ الا، جس کے معنی کی طرف ہوتا ہے، تو وہ
فعل کے بعد اگر الہ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا متوجہ ہونا، توجہ فرمانا، تو وہ ہوگا استوى الہ۔ اب یہ الہ نہیں ہے، یہ ہے استوى علی، براجمان ہوا۔ اب ہم بیٹھنا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے جی جی۔ سر جی جلوہ افروز ہوا شاید یہ کہہ ٹھیک سکیں جی جی۔ بلند جی ہوا، یہ استوى کے معنی ہے استوا، بلندی کی طرف جانا۔ علی العرش، پھر وہ عرش پر اب مجھے بتائیے براجمان ہوا، جلوہ افروز ہوا، میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے جلوہ افروز ہوا۔ جلوہ، اس لیے کہ براجمان ہوا کے اندر بھی کچھ بیٹھنے کے معنی جی اپنا سجائی دیتے ہیں، کیا خیال جی ہے؟ جی جی اور جلوہ اگر افروز ہم کہیں گے بیٹھ گیا تو وہ بھی کوئی مطلب ایک جگہ بن جائے گی، تو یہاں ہم کہیں گے جلوہ افروز ہوا۔ کیا کہیں گے؟ جلوہ جلوہ افروز افروز ہوا علی العرش، عرش پر۔ اب یہ جو چیز ہے، کچھ ساتھی جو ہے وہ آپ کی آواز سر پھر ڈسٹرب ہوگی۔ نہیں آئی آواز سر، ابھی بھی نہیں آئی۔ آگے جی جی آگے جی آ گئی ہے۔ اچھا، اب کچھ ساتھی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر موجود ہے، کہ یہ پھر ڈسکنیکٹ ہوگی آپ کی آواز سر۔ جی پروفیسر صاحب، سر آپ کی آواز پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ جی، جی آ گئی آ اور گئی۔ کل بھی آ گئی ہے، اور کل جو تھا نا اسی چیز نے ہمیں مشکل میں ڈالا رکھا۔ اب یہ جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ جی سر مطلب کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عرش چونکہ الگ ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے، جی عرش پر موجود ہے۔ موجود ہے۔ اب رہ گیا کہ بھئی وہ حاضر اور ناظر یہ کیسے ہے جی؟ جی اس کی حالت کا ہمارے ذہن میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کس قسم کا ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ اب موجود ہے نا، جسمانی طور پر موجود ہے، اب جسم کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے حدیث کے اندر بھی اور باقی بھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم علیہ السلام کو، ہاتھوں کا بھی ذکر ہے۔ اب وہ ہاتھ کی حیت کیا ہے اس کا نہیں پتا۔ اب جی یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھی اس کو نہ کریں، اس لیے کہ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ چیزیں بیٹھتی نہیں جی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے سر۔ ہاں سر جی، لوگوں کے اندر بیٹھتی نہیں، لہذا آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ لا مثال لہ ولا مثیل لہ۔ اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کی مثال بھی کوئی نہیں۔ مثیل کا مطلب ہوتا ہے مثال کی مثال اس کو کوئی نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ بالکل الگ تھلگ چیز ہے، پہلی چیز۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی ایک ہوتا ہے وہاں اللہ بھی موجود ہوتا ہے، دو ہوتا ہے وہاں بھی وہ تیسرا وہ ہوتا ہے، جہاں تین ہوتے ہیں چوتھا وہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے مختلف جگہوں پر۔ جی یہ بات جی آ سر رہی ہے سمجھ میں؟ بالکل آ رہی ہے۔ اب ان آیات کا کیسے کریں گے آپ اپنا اس کی تشریح کہ جب ایک شخص موجود ہو
اور وہاں اللہ کہے کہ دوسرا میں ہوتا ہوں، اگر تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے. اب میں دونوں نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ بذات خود وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ خود ہر جگہ پہ موجود ہے. جی 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 اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو عرش تک محدود کر دیں گے اللہ کو، تو اللہ محدود نہیں ہے. اللہ محدود نہیں. محدود نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ تو مطلق ہے، اس کو ہمارا ذہن پرسیو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ کی کوئی حد نہیں، نہ ان کی صفات کی کوئی حد ہے. جی اب اس چیز کو اللہ کتنا بڑا ہے، میں ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، سنیں گے؟ جی جی بالکل. سنیں. اللہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ نہ بتا سکتے ہیں. عرش کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ عرش کتنا بڑا ہے، جی وہ میں بتانے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس کے اندر آپ اپنی انگوٹھی اتار کے پھینک دیتے ہیں. جس طریقے سے بہت بڑی زمین کے اوپر اس انگوٹھی کی حیثیت ہے، ایسے ہی اللہ کے جو دنیا کی عرش کے دنیا کی حیثیت عرش کے مقابلے میں ہے. انگوٹھی جیسی. عرش کتنا ہوا بڑا؟ بہت بڑا. بہت بڑا، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. اب اللہ جو ہے اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہمیں روکا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی تصور اس قسم کا کریں. اب اور چیز سنیں، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں واسع کرسیہ السماوات والارض. کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ واسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو سمویا ہوا ہے. ہاں، اس کی کرسی نے آسمانوں 7 آسمان اور زمین کے اوپر چھائی ہوئی ہے، سمویا ہوا ہے اپنے اندر. یہ کون ہے؟ اس کی کرسی. کرسی. اب کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے. نہ عرش پر جو بیٹھا ہوا ہے اللہ، اس کا تصور کر سکتے ہیں. اگر عرش پر کرسی ہے تو اس کرسی کا تصور بھی پتہ چل گیا کہ آسمان اور زمین یہ اس کے اوپر وہ چھائی ہوئی ہے. جی اب اللہ کا تصور اگر کوئی ذہن میں آ سکتا ہے تو آپ اس کے اندر کر لیں. یہ ہے ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر. عرش پر. جی 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 سر. سوال کوئی جو کہ ہونا نہیں چاہیے؟ کیوں؟ نہیں. کلیئر ہوگی بات سے. جی بس جو کلیئر ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ نے تصویر آپ کے ذہن میں بنا دی وہ تو چلو ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی مٹانے کی کوشش کریں. لیکن اللہ ہے جو اکبر ہے، سب سے بڑا. سب چیزیں جو بھی ہو سکتی ہیں، خواہ وہ عرش ہے، کرسی ہے، زمین و آسمان، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان سب سے بڑا. اب یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش کا ترجمہ اب دوبارہ کریں. پھر عرش پر جلوہ فروز ہوا. پھر وہ عرش پھر پر جلوہ وہ اب اپنے سلیم چشتی بھائی آپ جی کو میں سر. نے بتایا تھا کہ جب فعل کہیں تو اس کے ساتھ فاعل ضرور کہیں. ٹھیک سر. جب بھی جلوہ افروز ہوا کہیں گے نا تو اس کے جی. ساتھ وہ، میں، تو، ہم یا وہ فعل ظاہر ہوگا وہ کہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ترجمہ کرنے میں.
ورنہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کا مطلب جلوہ فروز ہوا کا مطلب آپ اللہ کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں. جی لیکن ہم نے جو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی فعل فاعل کے علاوہ نہیں آتا، یا وہ ظاہر ہوتا ہے یا اس فعل کے اندر چھپا ہوتا ہے. یہ جملہ میں نے رٹوایا تھا ساتھیوں کو. جی جی کیا جملہ ہے چشتی بھائی؟ یہ جو ہے نا فاعل فعل کے اندر چھپا ہوتا ہے. نہیں، میں نے یہ جملہ نہیں سے بھی کہا. ہوتا ہے. پورا جملہ جو ہے نا، کوئی اگر بھی فعل کیسر بھائی فاعل تو کے راہ دیں بغیر تو نہیں ذرا ہوتا. زیادہ بہتر ہے. جی، یا تو فائل ظاہر ہوتا ہے یا فعل کے اندر ہی چھپا فعل کے ہوتا اندر ہے. چھپا ہوتا ہے. ہاں جی. نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا. آپ کوئی بھی دوبارہ فاعل سنیں، یاد رکھیں یہ جملہ. میں نے جملہ کہا ہے نا، اس جملے کو یاد رکھنا ہے. عربی میں کوئی فعل بھی فاعل کے علاوہ نہیں آتا، پہلے جملہ یہ کہنا ہے. دوبارہ کہیں. عربی میں عربی کوئی میں فعل کوئی فاعل کے فعل بنا فاعل نہیں کے آتا. بغیر علاوہ نہیں نہیں آتا. آتا. ہاں، یا وہ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے. یا یا وہ اس اس کے کے اندر اندر چھپا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے. یا ظاہر ہوتا وہ کیا ہے؟ وہ فاعل. اب فاعل جو ہے اس کے علاوہ چونکہ فعل آتا ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کا ذکر کریں گے. اب ترجمہ کا وقف آ گیا ہے تو میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا پیدا کیا فی ستۃ ایام، جی 6 دنوں میں. 6 دنوں میں. 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ جلوہ فروز افروز ہوا. جی پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. اب دوسری چیز جو آتی ہے تشریح کے اندر، عبدالرؤ بھائی اور باقی چشتی صاحب دو. عبدالرؤ بھائی سن رہے ہیں؟ جی جی سر. تو یہ جو 6 دن ہیں یہ کیوں کہے، اور وہ دن کون سے ہیں؟ اس بارے میں بھی یہ دین میں رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر جو یوم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو یوم ہے کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس. اس کو کہا گیا کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا سورہ حج کے اندر. جی جی. اور ہاں جی، قیامت کے دن جو، بلکہ قیامت دن کیا، میں جی معذرت خواہ ہوں. جی میں سر. 1 منٹ کی طرح. جی کوئی بات نہیں سر. یہ نیٹ جو ہے میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں نیٹ کے پاس. کوئی بات نہیں سر، کوئی بات جی نہیں. میں، آپ ہاں جی میں پہنچ گیا آرام یہاں. سے جائیے، آرام سے جائیے. ہاں جی، وہ بلنک کر رہا تھا بار بار. اچھا جی، تو سورۃ المعارج اس کے اندر تو یہ آتا ہے کہ تمہارے اعمال اللہ کے پاس ایک دن میں پہنچتے ہیں جس کی مقدار 5000 سال کے برابر ہے، جو تم گنتے ہو. جی. کہ ہمارا جو 24 گھنٹے کا دن ہے وہ اللہ کے ہاں جو دن کتنے بنا؟ 5000. 5000 جی 5000 سال. جی 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 5000. جی 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 1000 سال 5000. ٹھیک ہے. دونوں روایتیں. 5 سال. ہاں جی. تو اس سے بتانا یہ مقصود نہیں ہے کہ بھئی وہ جو زمین آسمان بنائے ہیں تو اس کے لیے لمبا وقفہ بھی چاہیے. اللہ کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، وقت ہمارے لیے ہے. اور وقت تو یہ ہے کہ آپ کا ایک دن
ہمارے ساتھ ہی وینس اور مرکری ہے. جی سورج کی جی طرف جو دو سیارے ہیں وینس اور مرکری. جی وینس کا ایک دن، وینس کا ایک دن، دن کیسے بنتا ہے؟ دن ایک کیسے بنتا ہے؟ ایک دن چکر اور جب رات سورج کا کے گرد پورا ہو جاتا ہے تو ایک دن نہیں، بنتا ہے. زمین جب خود گھومتی ہے اور اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے اور پھر سورج اپنی جگہ پر ہے تو یہ دن اور دن بن جاتا ہے. اور جس طرف سورج نہیں ہوتا وہاں رات بن جاتی ہے. تو یہ دن رات 24 گھنٹے کا ہوا. جی جی آپ کو پتا ہے کہ وینس کا دن 243 ڈیز کا ہے. تین اچھا. وینس کا دن جو ہے وہ کتنے گھنٹے، کتنے دنوں کا ہے؟ 243 اس کا 243. ایک دن. ہمارے تو یہ تو ہمارے پاس ہے نا. یہ پہلے سورج سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم ان سیاروں کو باقاعدہ مطلب دیکھتے ہیں رات کو، جنہوں پتا ہے کہ یہ فلاں وینس ہے اور یہ مرکری ہے اور یہ مارس ہے. وہ اگر میں پنجابی میں کہوں تو جب سحری ہوتی تھی تو وہ کہتے ہیں جی ترنگڑ اور کھتیاں. جی اگر کوئی اپنا پنجابی ٹھیٹھ کرنے والے ہوں تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ ترنگڑ اور کھتیاں مطلب یہ فلاں جگہ پہ آ گئی ہیں اور اتنا وقت ہو گیا ہے. بالکل تو وہ جو اس سے بنی ہوئی ہیں وہ یہی سیارے ہیں. جی اچھا، بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی خلق آئے گا، خلق تخلیق، تو اس کے اندر وقت پایا جائے گا. کیسے جی بھائی؟ جی سر میں جی سن رہا ہوں. جی، جب امر آئے گا تو کن آئے گا. وہاں امر کے اندر کن آتا وقت ہے. نہیں. جی وہاں یہ وقت جتنا بھی ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا تو آدم کو تخلیق سے پیدا کیا، مراحل لگے، اس کے اندر وقت لگا. اب یہ بڑی جی لمبی بات ہے. رفیع الدین کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اگر آپ پڑھ لیں تو وہ قرآن اور جو وہاں بڑا ڈسکس کرتے ہیں باقاعدہ سارے چیزیں. لوگوں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. تو تخلیق کے اندر وقت آتا ہے عمومی طور پر، اور جو امر ہے اس کے لیے کون اس آتا میں ہے. وقت نہیں. جی، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جی پیچھے پڑا تھا نا کہ جب وہ جی کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے آگے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. جی وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ ہے امر. وہ کیا ہے؟ امر ہے. امر. ہاں. اور یہ ہے تخلیق. لمبی بات ہے، بتانا مقصود یہ تھا کہ 6 دن اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان پر جلوہ افروز ہوا. آگے آ جاتا ہے یغشی اللیل النہار. اب یغشی ہے تو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ غواش اوڑھنا، ڈھانک لینا، ڈھانپ لینا، اوڑھ لینا. تو اوڑھ ار کہیں گے، اوڑھ لیتا ہے وہ یا ڈھانپ لیتا ہے وہ. کون ڈھانپتا ہے؟ اللہ. اللہ. رات. اچھا اللہ. جی نہیں، آگے لیلا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑے خوبصورت آپ کے پاس 2-4 جملے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب مفعول آئے گا تو اس کے اوپر زبر آئے گی. اب اس کے 2 مفعول ہیں جن کے اوپر کام ہوا ہے، لیلا بھی، النہارا بھی. نہار. لیلا بھی مفعول ہے، نہار بھی کیا ہے؟ مفعول. مفعول ہے. دونوں کے اوپر زبر ہے، 2 مفعول. تو وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے. وہ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن سے. رات کو دن سے. دن سے. یطلبہ، ترجمہ کریں یطلبہ، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. وہ دن اس رات کے پیچھے آتا ہے. اصل میں تو یطلبہ، وہ اس کو طلب کرتا ہے. طلب کرتا ہے. ہاں جی. جی طلب کرتا، کل بتایا تھا نا
تو ہاں جی۔ پیچھے پیچھے آتا ہے وہ طلب کرنا، جس کو طلب کرتے ہیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ پیچھے جی پیچھے آتا ہے. جی سر. آتا ہے پیچھے کہ نہیں؟ آتا ہے. آتا ہے جی. مجھے بتائیے کہ جس کو طلب کرنا ہو اس کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں نہیں بھاگتے؟ بالکل بات ہے. تو وہی ہے یطلبہ، تو ترجمہ یہ بھی ہوا وہ دن اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے حسیسا، تیزی سے. تیزی سے. جی ترجمہ کریں اب ذرا. یغشی اللیل النہارا، نہارا، وہ جی ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات سے. نہیں، وہ ڈھانک دیتا ہے رات کو دن سے. وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے. وہ رات تو کو اس کا مطلب دن ہے ڈھانپ دیتا ہے. ہاں جی جی. تو یطلبہ وہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے حسیسا، تیزی سے. تیزی سے. ٹھیک ہو گیا. اب آگے آ گئی تیسری چیز، والشمس والقمر والنجوم. ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے خالقہ، یہاں بھی آئے گا کہ اسی اللہ نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا. اب خالقہ نہ لگائیں گے تو میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں. کیوں کہ اس کا ترجمہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے گا کہ والشمسا کے اوپر ترجمہ کیا ہے؟ والشمسا اور سورج کو مفعول، اور چلو جی، اور سورج، والقمر اور چاند اور کو چاند اور چاند، والنجوم اور اور ستارے ستارے اور ستارے. اب جی مسخراتم، مسخراتم کا ترجمہ یہ ہے تابع تابع کر دیے گئے ہیں. ہیں. مسخراتن کا مطلب کیا ہے؟ تابع کر تابع دیے کر گئے دیے ہیں. گئے ہیں. کس کے تابع کر دیے گئے ہیں؟ بِأَمْرِهِ، اس حکم سے. اللہ کے حکم کے. اللہ کے حکم سے. حکم یعنی کے. کہ سورج کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ مسخر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا آربٹ سورج یہ ہے. چاند، چاند کتنے ہیں؟ آپ کا تو ایک چاند ہے زمین کے اوپر، باقی جتنے بھی سیارے ہیں ان کے 4 بھی چاند ہیں، 6 بھی چاند ہیں، زیادہ چاند بھی ہیں. یہ القمر اسی کی طرف آیا. تو بہرحال ہم اب چاند ہی کی بات کریں گے کہ سورج، چاند اور ستارے مسخر کر دیے گئے ہیں کہ کر دیں گے تابع کر دیے گئے ہیں. کیا کر دیں گے؟ تابع کر دیے گئے ہیں بِأَمْرِهِ، اس کے اس حکم کے کے. حکم سے. اس اللہ کے حکم کے. ہوگی جی بات. تو جی سر. پتہ کیا بتانا کہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے علاوہ اپنی رائے نہیں رکھتی، اپنا ارادہ نہیں رکھتی، وہ اللہ کا کہنا مانتی ہے. اللہ نے ایک دفعہ ہی اس کے لیے اپنا آرڈر بنا دیا ہوا ہے اور وہ مسخر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور آج تک اپنے آربٹ سے یا اپنے جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا ہے، آپ کسی سیارے کو، خواہ وہ سورج ہے، چاند ہے، یا بے بہا کروڑ ہا ستارے ہیں، وہ اپنے اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. کیا کسی کو دیکھا ہے کہ بھئی وہ اپنے دائرے سے دوسرے کے دائرے میں گیا ہو؟ نہیں سر. نہیں. تو وہ یہ طے کر دیے گئے. یہ ہے، یہ کیوں پیدا کیے ہیں کہ یہ سارے اللہ کا حکم مان رہے ہیں، اور اے انسان تو بھی اللہ کا حکم مان. یہ ہے سبق. جی جی کیا سبق ہے؟ یہ سارے اللہ کو حکم مان رہے ہیں اور تو بھی اللہ کا حکم مان. انسان بھی اللہ کا حکم تو مان. بھی اللہ کا حکم مان. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ. جی ترجمہ پہلے پڑھا ہوا ہے. خبردار، جان خبردار رکھو. خبردار. جان اب لو، وہ سنو. لوگ جو جا کے
اب میں تھوڑے دوسرے موڈ میں آ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب مجھے بیٹا دے دیں، مجھے بیٹی دے دیں، جی جی ٹھیک یا غلط؟ غلط ہے. غلط. غلط ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار، لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، اسی کے لیے ہے پیدا پیدا کرنا کرنا. پیدا کرنا، والامر، اور حکم دینا. بس پیدا بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی تخلیق ہیں. اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ اس کی اللہ کی تخلیق ہے، تخلیق. اس کی مخلوق. تخلیق، اللہ کی پیدا شدہ چیزیں ہیں. لہذا پیدا شدہ چیز کو خالق کے ساتھ مت ملاؤ. والامر، اور کسی اور کا حکم نہ مانو، اور حکم بھی کس کا چلے گا پھر؟ اللہ کا. اللہ. اللہ. احاطہ کر لیں گے. اللہ ترجمہ کریں، خبردار خبردار. لہ الخلق، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اسی کے لیے ہے پیدا کرنا. والامر، اور اسی حکم کا جاری حکم کرنا. ہے. اور حکم جاری کرنا یا حکم دینا. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تبارک اللہ، بہت برکت والا ہے اللہ تعالیٰ. تبارک اللہ، تیرا اللہ بہت برکت والا ہے. برکت والا ہے. نہیں نہیں، وہ یہ کاف وہ والا نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، جی اللہ بڑی برکت والا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، سمجھ یہ گیا. برکہ بارکہ جی، تبارک اللہ جی. تو اللہ بڑی تعالیٰ بہت برکت والا ہے، رب العالمین، جو جہان والوں کا رب ہے. رب ہے. رب. جی ترجمہ کون کریں گے؟ میں کروں گا سر. جی کریں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے. یطلبہ حثیثا، وہ دن اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے تیزی سے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے اسی کے حکم کے تابع کر دیے گئے ہیں. الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم جاری کرنا. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا اور اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا اور تمام جہان والوں کا رب ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ایک آیت اور پڑھیں گے آگے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بلکہ اور بھی پڑھ لیں گے جی. ادعوا ربکم، اب اللہ کا جلال دیکھیں کہ اللہ تخلیق کا اگر کوئی کرنے والا ہے زمین و آسمان تو اس کو اللہ مان لو. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کو بنانے والا آج تک کسی کو نہیں ملا. فلاسفر کو ملا ہے؟ نہیں سر. نہیں سر. تو لہٰذا تمہاری حاجتیں ہیں، تم نے دعائیں کرنی ہیں، گڑ گڑانا ہے، پکارنا ہے کسی کو طلب کے لیے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بیٹا چاہیے، دنیا چاہیے جی، کپڑے چاہیے، جنت چاہیے، جہنم چاہیے، آرام چاہیے، سکون چاہیے. تو ادعوا ربکم جی، تم اپنے رب کو پکارو. تم اپنے رب کو پکارو. پہلے پڑھ چکے ہیں. تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور چھپ کر. خفیہ طور پر، خفیہ طور پر. بس ٹھیک ہے جی. تو دوبارہ کریں، ادعوا ربکم، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، پکارو تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر اور چھپ کر. خفیہ، چھپ کر جی، گڑ گڑا کر اور خفیہ.
جس حالت میں بھی ہو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انہو، بے شک بے وہ شک وہ بے شک اللہ، وہ کون؟ وہ اللہ۔ اللہ لا یحب المعتدین، حد سے تجاوز حد کرنے سے والوں کو بڑھنے پسند والوں نہیں کرتا۔ کو نہیں پسند کرتا۔ جی نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ اب کیا ہے؟ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ مثال، مثلا کوئی بندہ یہی کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تعالی مجھے رسول بنا دے، نعوذ باللہ، جی 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 اور بھائی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، اپنا ذہن میں دماغ خراب ہو کہہ سکتا ہے نا۔ جی سر۔ تو جی جی ہر جو دعا مانگنی ہے وہ ایک دائرہ ہے آپ کا، اسلام کا دائرہ، اس کے اندر رہ کے مانگنی ہے کہ ہم عاجزی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہوں، اور اللہ سے وہ مانگیں جو اللہ دے تو سب کچھ سکتا ہے، لیکن جو اللہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگو، حد سے آگے نہ جاؤ، گناہ نہ مانگو، وہ حد سے آگے مانگنا ہے ایسی چیز۔ ورنہ یہ ہے کہ حد کے اندر رہ کے بہت بڑی ساری چیزیں ہیں، جیسے جنت ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ کیوں جی؟ عرش کا کچھ نہیں، سایہ، اس سے بڑی چیز کیا کچھ ہوگی؟ اللہ کچھ کی نہیں۔ رضا، اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ کوئی ہے اللہ کی رضا سے بڑی چیز؟ نہیں سر۔ نہیں جی، یہ حد کے اندر ہے، یہ حد کے اندر۔ اندر ہے۔ تو آگے جناب، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ترجمہ کرے ولا تفسدوا، اور تم فساد اور مت کرو فساد زمین میں، نہ کرو تم اور تم فساد مت کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، اس کی اس اصلاح کی کے بعد، اصلاح کے بعد، اصلاح کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور دوبارہ آ گیا وَادْعُوهُ، اور اسے پکارو، اور اسی کو پکارو، اور اس اللہ کو پکارو۔ آپ پکارنا کیسا ہے؟ خوفاً، ڈر کر، خوف وطمعا، اور لالچ سے، امید لگا امید سے، کر، لالچ طمع کے ساتھ، تو میں کہہ رہا ہوں اور امید لگا کر، خوف اور امید امید لگا۔ لگا کر۔ امید لگا کر، یہ جی پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور امید بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ میری یہ دعا حدود کے اندر ہے اور اللہ میرا مجھے دے گا۔ اور کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے کون کون سے ہیں۔ آگے ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو ان رحمت اللہ، بے بے شک، شک بے اللہ شک کی اللہ رحمت تعالیٰ کی بے رحمت شک اللہ کی رحمت، قریب، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کی۔ کرنے والوں کے قریب ہے۔ جی بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے، ترجمہ کریں جی۔ قریب ہے، بے شک اللہ کی بے شک رحمت اللہ کی احسان کرنے رحمت والوں کے احسان قریب ہے۔ کرنے والوں کے قریب ہے۔ اچھا جناب، یہاں تک ہمارا ہوا 56 تک، تو جلدی سے جناب اگر 1 سیکنڈ ہے تو ولا تفسدوا فی الارض، جی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو، وادعوہ خوفا وطمعا، خوفا طمع، وطمعا، تمام، اور تم اسی کو پکارو ڈر کر اور امید لگا کر، امید لگا کر، جی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ جی احسان یاد رکھنا ہے کہ خوبصورت جتنا بنا سکتے ہیں، اور وہ میں نے بتایا تھا ایک ہی میک اپ ہے اور اس کا نام ہے اخلاص، ایک ہی میک اپ ہے نیکی کا، اور اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص، 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 کس کے لیے اخلاص؟ اللہ کے اللہ کے لیے۔ لیے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے کے لیے، لیے کوئی بھی چیز کرو تو وہ اس کے اندر کسی اور کو مت ملاؤ، خالص اللہ